نفس کے تابع ہوئے، ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، جانور ایک رہ گیا انسان رخصت ہو۔ دھیان دیجئے گا، تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ جتنے کنوارے لوگ ہیں وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، کوئی بیٹی نہیں دے گا۔ اچھا دیکھیے کہ بوڑھے نے بھی ہاتھ اٹھایا، ان کو کون سی شادی کا ارادہ ہے، وہ بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ دھیان سے رکھیے گا، 3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچے کے باپ سے پوچھا ارے بھائی آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آگے بڑھ جائیے، خدا کے واسطے آگے بڑھ جائیے، اکڑ میں پکڑ ہے جو، ہاں آئیے، اکڑ میں پکڑ ہے، آ جائیے، آگے بڑھ جائیے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ جلسہ بہت خوبصورت ہو گیا، اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ باپ سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا بیٹا کیا پڑھتا ہے؟ باپ بیچارہ دیہاتی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا۔ وہ بولا کہ اسکول میں جا رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول سے پہلے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، جب سے اسکول پڑھنے لگا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، بچہ تربوز کھا رہا ہے، 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ تربوز کھا رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی یہ تربوز کھا رہا ہے، بے شرم بچہ تم تربوز کھا رہے ہو، دنیا روزہ رکھتی ہے تم تربوز کھا رہے ہو؟ تو بچے کا جواب سنیے، اکڑ کر کے کہتا ہے میں جنوری فروری تو جانتا ہوں، شعبان رمضان نہیں جانتا۔ تیسری مثال دے کر کے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دادا کی انگلی پکڑ کر کے پوتا آیا ہے مسجد میں، دادا چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، پوتا کھڑا ہے اندر نہیں آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کو کیا ہوا، کہیں نماز نہیں پڑھتا، اس کو نصیحت کیجیے۔ بچہ اکڑ گیا، میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ امام صاحب نے کہا تم نماز پڑھانے کی بات کرتے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان کی فکر کرو۔ آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ ہمارا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان رہے گا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ 4 آدمی کی تاریخ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن اسلام سے خارج ہو گئے۔ حمید دلوائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ پروفیسر آصف فیضی اسلام کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نرگس فلمی ہیروئن عورت مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام سے خارج ہو گئی۔ وسیم رضوی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں یہ راز بتا رہا ہوں؟ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ پروفیسر وکیل تو بن گیا، مسلمان نہیں بنا۔ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انصاف کے ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا بابو تم ہی ہو کل کے، بابو تم ہی ہو کل کے، اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے، دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے، رستے بڑے کٹھن ہیں، رستے بڑے کٹھن ہیں، چلنا سنبھل سنبھل کے، بچوں دکھاؤ چل کے، دنیا کے رنج سہنا اور منہ سے کچھ نہ کہنا، سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا،
رکھ دو گے کہ دن تم رکھ دو گے کہ دن تم سنسار کو بدل کے بچوں دکھاؤ چل کے۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان کھڑے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ 100 بار بھی دعا ہوگی پھر بھی جوان نہیں ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ آپ جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ گناہ چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں گناہ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں زندگی بھر کے لیے گناہ چھوٹ جائے گا۔ رمضان میں جیسی عادت بنتی ہے زندگی بھر کے لیے وہی عادت ہو جاتی ہے۔ رمضان میں گناہ چھوڑ کر کے دکھائیے، میں جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کی گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی۔ ہمارا جوان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، دوسری وجہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تیسری وجہ کوئی میرے ساتھ تھا ہی نہیں، چوتھی وجہ کون میرا کیا بگاڑے گا۔ ارے اللہ کے بندے، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی بگاڑے یا نہ بگاڑے، خدا جب بگاڑنے پر آئے گا تو کوئی بنا نہیں سکے گا۔ ایک گناہ جوان کرتا ہے، 4 گواہ کھڑے۔ پہلا گواہ، جس ہاتھ سے گناہ کیا وہ ہاتھ گواہ۔ دوسرا گواہ، یہ کندھے پر جو فرشتہ ہے اس نے گناہ کو لکھا۔ دوسرا گواہ، نام اعمال جس میں گناہ لکھا گیا۔ تیسرا گواہ، جس زمین پر گناہ ہوا وہ زمین گواہ۔ کہاں سے بچ پاؤ گے؟ گناہ کر لو لیکن 4 گواہ گواہی دیں گے، نہیں بچ پاؤ گے۔ گناہ کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا کھاتا اللہ کی نافرمانی کرے یہ نمک حرامی ہے، اللہ کے ملک میں رہتا اللہ کی نافرمانی یہ بغاوت ہے۔ موت آنی ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں، گناہ کرنے کا حق نہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ خدا معاف نہ کرے، نیکی نہ کرے، توبہ قبول نہ ہو، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ گناہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ گناہ کی مثال بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کھجلی کی طرح ہے۔ کھجلانے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب کھجلی ختم ہو جاتی ہے تو ایسی لہر پیدا ہوتی ہے کہ نیند حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے گناہ کرنے کو کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، رحمت سے برکت سے دور ہو گیا، ذلت قدم قدم پر ملتی ہے، مصیبت سے چھٹکارا نہیں پاتا۔ اس لیے ایک گناہ کرنے پر کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ سب سے چھوٹی سزا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑا سے بڑا گناہ کیا، اس کی سب سے چھوٹی سزا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹی سزا کیا ہے؟ آگ کا انگارہ پیر کے نیچے رکھ دیا جائے گا۔ سب سے ہلکی سزا، سب سے چھوٹا عذاب، پیر کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اس طرح دماغ کھول جائے گا اور آدمی محسوس کرے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے۔ 1 منٹ میں گناہ چھوٹ جائے گا۔ اگر آدمی گناہ کرے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میری ماں دیکھ رہی ہے، میرا باپ دیکھ رہا ہے، تو گناہ نہیں کر سکتا۔ اور خدا کے بندے کو خیال آ جائے کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، گناہ چھوٹ جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فلم دیکھتے ہیں موبائل میں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ موبائل کھولنے سے پہلے 1 منٹ کا تجربہ ذرا کر لیجئے گا۔ موبائل کھولنے سے پہلے آپ اپنے دل کو دیکھیے، آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ موبائل کھولیے، 5 منٹ موبائل کھول کر کے بند کر دیجئے، آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ دل چھوٹا ہوا، دل بڑا تھا، دل چھوٹا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ راز بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بڑی بڑی بلڈنگ دیکھا، بڑا بڑا مکان دیکھا، آپ کو مایوسی ہو گئی کہ سب کچھ اسی کو مل گیا، ہم کو تو اللہ نے کنگال کر دیا، آپ کا دل چھوٹا ہو گیا۔ دوسری بات دیکھیے، تجربے کی میں کہہ رہا ہوں، آپ موبائل کھولیے، دیکھیے آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ موبائل کھول کر کے 10 منٹ دیکھیے، آپ کی آنکھ سے نیند اڑ جائے گی۔ موبائل دیکھنے سے پہلے آپ کو نیند آ رہی تھی، موبائل جیسے دیکھنا آپ نے شروع کیا، آنکھ کی نیند اڑ گئی۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ آئیے، مسجد میں جمعہ کا دن ہو، خطبہ ہو رہا ہو، آپ بیٹھ جائیے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آنے لگتا ہے۔ یہ راز کیوں ہے؟ موبائل آپ دیکھ رہے تھے، نیند اڑ گئی، مسجد میں آئے، آپ کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے موبائل دیکھا، آپ کی روح پریشان ہو گئی،
آپ کا دل پریشان ہو گیا. جب روح پریشان ہوگی، دل پریشان ہوگا، نیند نہیں آئے گی. اور وہی وضو کر کے غسل کر کے مسجد میں آئے، ادھر خطبہ ہو رہا، آپ کو نیند آ رہی، کیوں؟ دل کو سکون مل رہا ہے. نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. آپ سوچتے فلم دیکھنے سے سکون ملے گا، سکون چلا جائے گا. فلم دیکھنے سے آپ کو اطمینان ملے گا، اطمینان چلا جائے گا. سکون اگر چاہیے تو مسجد سے ملے گا، سکون اگر چاہیے تو نماز سے ملے گا. انشاءاللہ سیدھے جنت میں جا کر کے نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. یہ دیکھیے جنت میں نماز ہے، سیدھے ہاتھ اٹھایا. دھیان سے سنیے گا، میں اور ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارا جوان بڑی تعداد میں ہے. نبی کی مجلس میں آیا ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں اور کہا کہ مجھ کو برائی کرنے کی عادت ہے یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن زنا کی اجازت ملے گی تب پڑھوں گا. اللہ کے رسول حکیم تھے، عقل سے بات کیا، کہا پڑھ لو، میں اجازت دیتا ہوں. جوان خوش ہو گیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بھی ہو جاؤں گا، زنا کرنے کی اجازت بھی ملے گی. جب اس نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ او جوان، میں اجازت دیتا ہوں 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، زنا کرو 4 عورت کو چھوڑ کر کے. وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو. کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی، آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہا کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے. تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا جنازہ اٹھا دو گے. لیکن یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے. آپ جب تک زنا نہیں چھوڑیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. زنا چھوڑ کر کے دکھائیے، نکاح کر کے دکھائیے، زنا چھوڑ کر کے دکھائیے. میں گارنٹی لیتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی. آپ دارو پیتے ہیں اس لیے ترقی نہیں ہے، دارو چھوڑ کر کے آپ دکھائیے، آپ کو ترقی ہوگی. آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر مشین ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں. آپ کو تجربہ کر کے بتا رہا ہوں، تجربہ کی بات بتا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو. پیٹھ پر مشین ہے، آدمی اسپرے کر رہا ہے. 99 بوند پانی کی ڈالیے مشین میں، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 1 بوند، صرف 1 بوند. پھول پر اسپرے کریے، کچھ ہی دن میں پھول مرجھا جاتا ہے. جب حلق کے نیچے دارو گلاس کی گلاس آئے گی تو اندر کا کیا حال ہوگا؟ وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی، جوانی میں موت آئے گی. سونا بھی چھوئیں گے تو کوئلہ ہو جائے گا، میدان ہار جائیں گے، ترقی نہیں ہوگی. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، رمضان آنے والا ہے، رات آئے گی اور چلی جائے گی، لیکن 5 آدمی کی بخشش نہیں ہوگی. ماں باپ کا نافرمان، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی. زنا کرنے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی. شراب پینے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی. دوسرے کو لڑانے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی. ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا، لنگی پہننے والا، پینٹ پہننے والا، توبہ نہیں کیا معافی نہیں ہوگی. رات آنے والی ہے، اس سے پہلے رمضان آنے والا ہے. انشاءاللہ توبہ کرتے ہیں، دارو نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، فلم نہیں دیکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. نفس کے تابع ہوئے مہمان رخصت ہو گیا، نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا. وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا. میں انہوں نے پی اب ان کے
पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।